عید مبارک جی، عید مبارک جی آپ کا، عید مبارک جی، عید مبارک۔ تو عید مبارک جی، عید تیرا جی بس نیڑے لے جائیے، تراویح تو پوریاں کرو نا بس یہ پڑھا نہیں ہے عید مبارک جی۔ بہت بہت مبارکاں جی، مالا بھائی شہر جی بس
نے خود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صل على سيدنا مولانا محمد في عدد الأوصاف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. سب سے پہلے حمد ثنا ستائش تصویر تحلیل تنقید و تقدیس و تقدیم اس خالق کائنات کی کہ جس نے نازل فرما کے جملہ کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد بات آباد السلام کے نظرانی خصوصیات گرامی پر کہ جس کے صدقے سے جس کے واسطے اور وسیلہ سے ہمیں ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوئی. حمد و ثنا کے بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام نوجوان بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں نے یہ بات بتائی سے خصوصی طور پر علاقہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سنایا. آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اللہ کے پاک کلام کو سنا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے سوز و گداز کے اندر علم کے اندر مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. بہت ہی پیارے لہجے کے اندر قرآن مجید پڑھ رہے تھے. خدا کی قسم سننے میں لطف آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کے سوز و گداز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھو باللغوی عربی لہجے میں اور فرمایا ایاکم لغو عشق. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عشق کی طرز سے قرآن کو بچاؤ. عرب کا جو لہجہ ہے اس لہجے میں قرآن پڑھا. تو ماشاءاللہ وہی لہجہ تھا. اور لہجہ کیوں نہ ہو کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ سادات کے گھرانے کی میراث ہے. تو جب ہے اسی گھرانے کی میراث تو یہی پڑھنے کا حق بھی ادا کر سکتے. جس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے اسی انداز میں خدا کی قسم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت پتہ چل جائے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے, کتنی فضیلت ہے, تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کا دامن کبھی چھوڑے نہیں. آج ہمیں اس کی اہمیت سے دور کیا گیا, اللہ کے کلام کی فضیلت سے ہمیں دور کیا گیا, جس کی وجہ سے آج ہمارے دل و دماغ کے اندر قرآن کی اور قرآن کی تعلیم کی اہمیت ختم کر دی گئی, جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو چکے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بہت مشہور و معروف حدیث سے بات ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. وہ تم میں سے بہترین ہے. یہی فرمایا جس کے پاس دنیا کے اندر اقتدار زیادہ ہو, دنیا کا جاؤ جلال زیادہ ہو, دنیا کا مال زیادہ ہو, وہ تم میں سے بہترین ہے. نہیں, فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی قرآن کو سیکھنے والا بھی بہترین ہے, قرآن سکھانے والا بھی بہترین ہے. کیوں نہ اگر ہم
قرآن سکھانے والے نہیں بن سکتے تو سیکھنے والے تو بن سکتے ہیں. قرآن سیکھیں اور پھر جہاں تک ہو سکے قرآن سکھائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھائیں. کیوں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں قرآن مجید فرقان حمید ہمارا سفارشی بنے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں قرآن اور روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن کے حق میں سفارش کریں گے، حتیٰ کہ قرآن کی سورہ بقرہ آئے گی، سورہ آل عمران آئے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اور جس نے دنیا میں تعلق اپنا قرآن کے ساتھ جوڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا قرآن سفارشی بن کر ان لوگوں کی باتوں پر نہ جائے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہم کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اگر قرآن و حدیث کو پڑھے دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس سینے کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے وہ حافظ قرآن، قاری قرآن، وہ حامل قرآن. حامل قرآن کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ فراہمی موجود ہے. اور حامل قرآن یعنی قرآن کا بوجھ اٹھانے والا جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سیکھتا ہے پھر سکھاتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، اس کا مقام مرتبہ اتنا عظیم ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں پل صراط پر کھڑا کرے اور لوگ پل صراط سے جب گزریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، عالم قرآن کو. آپ اتنی زیادہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل میں جاؤں، صرف ایک اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. اگر کسی کو اس حدیث کا حوالہ چاہیے ہو یا حدیث چاہیے ہو تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا مقام مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں پل صراط پر کھڑا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کو جانتے ہو، جس کی مرضی ہے شفاعت کرتے جاؤ اور وہ پل صراط سے محروم ہو جائے. تو پھر قرآن کی عظمت کے کیا کہیں؟ یعنی جس کے سینے میں قرآن ہے وہ سینہ کوئی عام سینہ نہیں ہوتا، وہ سینہ کوئی عام سینہ نہیں ہے. قرآن کی عظمت کے کیا کہیں؟ اس لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت جوڑ لے. خدا کی قسم اتنی عظیم کتاب ہے یہ، اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ ادنا سے اعلیٰ بن جاتی ہے. ہم تو پھر انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اگر ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے تو ہم بھی ادنا سے اعلیٰ بن سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر عزتیں چاہتے ہیں، میدان محشر کے اندر عزتیں چاہتے ہیں تو پھر اپنا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں. ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے، دیکھا ہے سب؟ کتنی نسبت ہے. ویسے ایک یہ بھی کپڑا ہے، اس کے ساتھ ہم منہ بھی صاف کر لیتے ہیں، کبھی کیا چیز صاف کر لیتے ہیں، کبھی کہیں بڑا ہے کبھی کہیں بڑا ہے، کوئی اسے چومتا نہیں ہے. کیوں؟ ہے تو یہ بھی کپڑا ہے. اس سے بھی قیمتی کپڑے کئی جگہ پر پڑے ہوتے ہیں، پیروں میں آ رہے ہوتے ہیں، لوگ انہیں روک کر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن خدا کی قسم مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کا غلاف کی شکل ہو جائے، اس کی شکل ہو جائے، اگر جو قرآن پر چڑھایا نہیں گیا کسی جگہ پر پڑا ہو تو وہ اسے اٹھائے گا، چومے گا اور اونچی جگہ پر رکھے گا. یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ قرآن کی نسبت کا ہے. یہ قرآن کی نسبت کا کمال ہے. ہماری نسبت ہوئی ہے ایک کپڑے کو، اس کپڑے کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہو گیا ہے
کہ لوگ انہیں چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں. تو ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، اگر ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، کیا ہمارا مقام اونچا نہیں ہوگا؟ آج ہر ایک شخص عزتیں چاہتا ہے دنیا کے اندر. آج دنیا کے اندر ساری بھاگ دوڑ ہے ہی عزت کی کہ جی میری شان اونچی ہو جائے، میری عزت بڑھ جائے، میرا نام ہو جائے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر، علاقے کے اندر میرا نام ہو. اگر نام ہی کمانا چاہتے ہیں تب بھی دین کے اندر آ جائے، تب بھی اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں مضبوطی کے ساتھ. خدا کی قسم آپ کی عزت، آپ کا احترام جو بھی لوگ کریں گے وہ دین کے ساتھ کریں گے، کیونکہ دین کا، اللہ کے کلام کا مقام ہے ہی اتنا اونچا، اتنا عظیم. اس لیے پیارے محترم بھائیوں، بزرگوں، ہم قرآن سے دور ہیں. اپنی اولاد کو قرآن سے، قرآن کی تعلیم سے. یہی قرآن جب سینے میں آتا ہے نا، سینے میں، اور پھر اس پر جب عمل کو ہوتا ہے قرآن پر، تو پھر اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں یہ ساتھ میں بزرگ لیٹے ہوتے ہیں. مجھے اس طرح کی باتیں زیادہ زیب تو نہیں دیتی، لیکن اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے. اللہ کے پیاروں کا مقام مرتبہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اور اس کی ایک جھلک اللہ کا کلام ہے. جس کے سینے میں رب کا قرآن ہو، وہ سینہ عظیم سے عظیم پر بن جاتا ہے. اور جب وہ بندہ مومن، وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن، وہ عالم قرآن، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل بھی کرے، تو پھر وہ وقت کا بنی ہوتا ہے، اور پھر اس کا مقام مرتبہ اتنا عظیم ہوتا ہے، اتنا عظیم ہوتا ہے. اگر کچھ کہتے ہیں جی اللہ کے پیارے کچھ کر نہیں سکتے. یہاں پر مجھے ایک حدیث بات ذہن میں آئی، بخاری شریف کی. امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا نا، آپ اللہ کے پیارے نبی تھے، جلالی نبی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا. انسانی شکل کے اندر حضرت اسرائیل السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی، میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ الفاظ سنے تو ایک تھپڑ مارا. وہ تھپڑ یہاں تھپڑ نہیں تھا، نبوت کا تھپڑ تھا، نبوت کا تھپڑ تھا. ملک الموت علیہ السلام کی ایک آنکھ نکل گئی. اچھا یہ ہماری بات نہیں ہے، بخاری نہیں ہے، بخاری کے اندر یہ لکھے ہوئے الفاظ، ایک آنکھ نکل گئی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے. ملک الموت علیہ السلام نے وہ آنکھ اپنے ہاتھ پر اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، عرض کرنے لگے باری تعالیٰ کیسے بندے کے پاس بھیج دیا. حالانکہ ملک الموت علیہ السلام جہاں جائیں وہ تو حکم کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں، لیکن اللہ کے پیارے واحد ایسے ہیں کہ جہاں ملک الموت علیہ السلام بھی اگر جاتے ہیں انہیں اجازت نہیں پڑتی. اجازت تھپڑ پڑانا، روح قبض نہیں کی، حالانکہ حکم تو تھا، حکم تھا، لیکن جب تھپڑ پڑا تو پتہ انہیں بھی لگ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب وہ آنکھ لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ دوبارہ لگائی، ٹھیک کی. اچھا یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ آنکھ کیسے نکل گئی؟ وہ تو فرشتے ہیں، جسم سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہیں. لیکن اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے انسانی شکل میں آئے تھے. جیسا کہ بخاری کی کئی روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام بھی کئی مرتبہ انسانی شکل کے اندر آتے تھے. دیگر کبھی کی صحابی کی شکل میں، کبھی کی صحابی کی شکل میں آتے تھے حضور کی بارگاہ. تو یہ چیز بھی بعید نہیں ہے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا
میرا بندہ اگر ابھی موت کو قبول نہیں کرتا، جاؤ تو میرا پیغام ہو، انہیں کہو کہ آپ فلاں بیل کے پشت پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ پھیریں، جتنے بار آپ کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی آپ کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ ملک الموت علیہ السلام پھر اللہ کے پیارے کی بارگاہ میں آتے ہیں، ادب سے آتے ہیں، ادب سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام یہ ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بیل کے پشت پر ہاتھ پھیریں، جتنے بار آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی زندگی آپ کی، عمر آپ کی بڑھ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے ایسے الفاظ کہ ہم اپنی زبان کو نہیں لا سکتے، جی اللہ کے پیاروں کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ کیا؟ اللہ نے اپنے پیاروں کو بہت کچھ دیا ہے، بہت اختیارات دیے ہیں، اللہ کے سارے نبی مختار ہیں، اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ صرف ایک چیز ہماری بھی ایک کمی ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت، ہمارا ہر ایک عقیدہ، ایک ایک عقیدے کا ایک ایک لفظ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں، ہم نے قرآن اور حدیث سیکھی نہیں، نہ ہی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ ہمارے روایتی مقرر آئے سر سر کے اندر وہی پرانے تقریریں، وہی پرانے واقعات ادھر ادھر کے سنائے، وہ چلے گئے، قرآن و حدیث سے ہمیں دور رکھا گیا، جس کی وجہ آج اگر ایک مرزا کی شکل میں اٹھ کر بیٹھتا ہے، الٹی سیدھی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، آج کی ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے آج کل لوگ کہتے ہیں کوئی قرآن و حدیث پڑھتا ہے، وہ تو قرآن و حدیث سناتا ہے، اگرچہ وہ قرآن و حدیث پڑھا ہوتا ہے، اگرچہ اسے ترجمہ نہیں ہوتا، اگرچہ قرآن کے پاس پڑھا ہوتا ہے، حدیث کے بھی پڑھا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن اور حدیث رکھا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خصوصاً آج کی نئی جو نسل ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو جی یہ تو قرآن و حدیث سے ہی بات کرتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کو بھی چاہیے کہ قرآن و حدیث سے اپنے مسلک کا دفاع کریں، قرآن و حدیث سے قرآن و حدیث پتہ چلو تب چھوڑے کہ جب کوئی دلیل نہ ہو۔ ہمارا تو ایک ایک مسئلہ، ایک ایک بات، ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام، اتنے عرصے کے بعد پھر بھی موت ہے؟ فرمایا موت تو اٹل ہے۔ فرمایا جو ہے اگر موت تو پھر ٹھیک ہے، روح قبض کر۔ تو پھر ملک الموت علیہ السلام نے اسے روح قبض کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو پیارا ہوتا ہے نا وہ کب بنتا ہے کہ جب قرآن سینے کے اندر ہوتا ہے، جتنا زیادہ سینے کے اندر ہوتا ہے اور پھر اس پر عمل کرے گا، کوشش کرے گا، تو وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک مقرب ترین وہ بنتا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سینے کے اندر کچھ بھی قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مثل ہے، یعنی کچھ نہ کچھ قرآن سینے کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ سینہ ویران نہ ہو۔ جب کچھ نہ کچھ قرآن ہوگا تو یہ سینہ ویران ہوگا، یہ سینہ آباد ہوگا، اس سینے کے اندر پھر اللہ کی محبت بھی آئے گی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی، اللہ کے پیاروں کی بھی محبت اس سینے کے اندر پھر آئے گی۔ اگر یہ سینہ ویران ہو گیا قرآن سے تو پھر کسی کی محبت کا یہ مرکز نہیں بن سکتا، کسی کی محبت کا یہ محور نہیں بن سکتا۔ اس لیے قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنے اولاد کا ایسا ذہن بنائیں، ایسی تربیت کریں کہ ان کا ذہن دینی بن جائے، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ان کا جڑ جائے مضبوطی کے ساتھ۔ یہ ہم نے کرنا ہے، اپنی نئی نسل کی تربیت ہم نے خود کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ پھر ایسے لوگوں کہتے چڑھ جائیں گے کہ جو معاذ اللہ ہمارے رسولان دین کو بھی الٹا سیدھا کہیں گے، بکواسیں کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے،
تو ان کا سبب ہم ہی بنے گے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، ہم نے اپنی اولاد کو قرآن سے دور رکھا، ہم نے اپنی اولاد کو اپنے دین سے دور رکھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، وہ تم میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کا اتنا عظیم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقط اکرمنی، جس نے حامل قرآن، حامل کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے کہ بوجھ اٹھانے والا، حامل کا لفظی معنی بوجھ اٹھانے والا، جیسا کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ اسے حاملہ کہتے ہیں، یعنی اس نے بوجھ اٹھایا ہوا بچے، حامل کا معنی اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، تو حامل قرآن، قرآن کا بوجھ اٹھانے والا، یعنی اس کے اندر حافظ قرآن بھی آ جاتا ہے، قاری قرآن بھی آ جاتا ہے، عالم قرآن بھی آ جاتا ہے، یعنی جس کا تعلق جس انداز کے ساتھ بھی قرآن کے ساتھ ہے وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، قرآن کی تعلیم سیکھنے والے، سکھانے والے۔ آپ کو اسلام نے فرمایا جس نے حامل قرآن کی عزت کی، اکرمنی، حضور فرماتے ہیں اس نے میری عزت، یہ عزت اس کی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عزت میری کر رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق سمجھ لے اپنے نبی کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ اگر تعلق ٹوٹ گیا تو سمجھ لے اپنے نبی کے ساتھ رشتہ بنا۔ اس لیے پیارے بھائی حضور کو ہمیں اللہ نے موقع دیا کہ ہم اللہ کے پیار کی بارگاہ میں موجود ہیں، سادات کرام میں موجود ہیں، ایک رشتہ حضور کا ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے کہ ہم سادات کرام کے طفیل حضور کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں، اور ایک رشتہ قرآن مجید فرقان حمید والا بھی موجود ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنا تعلق مضبوط جوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مختصر سا پیغام ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیمات سے بہرمند کریں، قرآن کی تعلیم سے اپنی اولاد کو منور کریں تاکہ ان کے سینے منور ہو جائیں اور گمراہی سے بچ جائیں، ہماری اولاد غلط راستے پر چلنے سے بچ جائے اگر ہم نے انہیں قرآن سکھایا۔ اگر قرآن سے دور کیا تو ہم پھر خود ذمہ دار ہوں گے۔ آج کا مسلمان یونیورسٹی کے اندر اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے تو بہت زیادہ تبلیغ کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، ہر قسم کی محنت۔ آج ایک ماں ہے، ایک ماں بھی صبح اٹھتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے کہ بچے نے اسکول جانا ہے، اس کے کپڑے بھی تیار کرنے ہیں، اس کے شوز بھی تیار کرنے ہیں، اس کا ناشتہ بھی وقت پر تیار ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ لیکن جب وہی بچہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہی بچہ مسجد میں قاری صاحب کے پاس پڑھنے آتا نہیں ہے، اگر آتا بھی ہے تو نہ ماں کو پتا ہے کہ کب کون سی ٹائمنگ ہے مدرسے کی، کون سی ٹائمنگ ہے مسجد میں قاری صاحب کس ٹائم پڑھاتے ہیں، کتنا پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، نہ والدہ کو پتا ہے، نہ والد کو پتا ہے، نہ دادی کو پتا ہے، نہ دادے کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ اور بچہ ایک دن اسکول نہ جائے تو خدا کی قسم ماں نے علیحدہ گھر میں رولا بنایا ہوتا ہے، والد نے علیحدہ رولا بنایا ہوتا ہے، دادی دادے علیحدہ بنایا ہوتا ہے۔ تو کیا مقصد ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جو مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے تھا، وہ تعلق ہمارا بہت کمزور ہے، وہ تعلق ہمارا بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اگر بچہ اسکول جائے تو ہر چیز اس کی تیار ہوتی ہے وقت پر، لیکن وہی بچہ اگر مسجد یا مدرسے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں، نہ اس کے سر پر ٹوپی ہوتی، نہ ہم اسے وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، وضو کر کے اللہ کے قرآن کو اٹھایا جاتا ہے، اس انداز میں جایا جاتا ہے۔ یہ گھر سے ہی تربیت ہوتی ہے، گھر سے ہی ماحول بنتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولاد وہ سدھر جائے اور دین والے راستے پر چل پڑے تو پھر ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ اپنی اولاد سے، اپنے ہی گھر سے قرآن کے ساتھ رشتہ اور ناطہ مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سادات کرام کو
لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس مزار کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے. اس کے علمی اور روحانی فیض کے اندر اللہ تعالیٰ مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबजादा सैयद अब्दुल शाह साहब की तरफ से ये कारी गफार साहब और पीर तंजीर शाह साहब आए, आप इनको अपने हाथों से निभा दें। ये हाफिज साहब के लिए पीर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, हक दीवान या दीवान, हक दीवान या दीवान, हक दीवान या दीवान, हक दीवान या दीवान, आस्ताना आलिया हजरत दीवानी हुजूरी जिंदाबाद।
ہاتھوں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حق دیوان، حق دیوان، حق دیوان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق دیوان، حق دیوان، حق دیوان، آستانہ عالیہ حضرت دیوانی حضوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق دیوان، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. یہ جو علامہ صاحب کو انعام دے رہے ہیں یا شاہ صاحب کو یہ امام صاحب کا اور یہ بادشاہ صاحب اپنے ہاتھوں سے علامہ صاحب کو نوازے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، رادواس نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق دیوان، حق دیوان، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. ہم سب کو قرآن فرقان کی تعلیمات کو سیکھنے کی، دوسروں کو سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کو مولا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، اپنے نیک بندوں کے طفیل، صاحب مزار حضرت دیوانی حضوری علیہ السلام کے طفیل، ہماری کو مولا ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. ہماری کو مولا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. ہماری کو مولا پیارے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا اے باری تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمارے بھائی بھٹی صاحب جو بیمار ہیں اے مالک و مولا شفا کاملہ عاجلہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دیگر جتنے بھی سادات کرام میں سے دیگر احباب بیمار ہیں اے مالک و مولا سب کو شفا کلی عطا فرما قرآن مجید اے مالک و مولا اپنی رحمت کاملہ کے توفیق تمام کو شفا کاملہ عاجلہ اے مالک و مولا جہاں کے بھی مسلمان بھائی مسلمان بہنیں بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مالک و مولا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے خصوصی طور پر سادات کرام پر اپنا خصوصی کرم فرما خصوصی کرم فرما مالک و مولا سادات کرام پر پیران نظام پر اپنا اپنی خصوصی عنایتیں عطا فرما مالک و مولا حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام گھرانے پر اپنا خصوصی کرم تمام خصوصی مالک و مولا اس مسجد کو اس آستانہ پاک کو تا قیامت آباد اے مالک و مولا اس آستانہ پاک کا جو علمی روحانی فیضان ہے اس میں مزید برکتیں اور وسعتیں اس میں مزید برکتیں اور وسعتیں حاسدین کی حسد سے شریر کے شر سے اپنی پناہ اے مالک و مولا حضور نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس آستانہ پاک کو دین کا روحانیت کا مرکز بنا دین کا روحانیت کا مرکز بنا دین کا روحانیت کا مرکز بنا مالک و مولا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے سب پر اپنا خصوصی کرم فرما سب پر اپنا خصوصی کرم فرما ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ماہ رمضان مقدس کا ہم صحیح معنوں میں ادب و احترام نہ کر سکے اے مالک و مولا ہم سب کی تمام غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت کاملہ کی توفیق معاف فرما اے مالک و مولا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما اے باری تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ماہ رمضان مقدس کے جو لمحات بتایا ہے اے مالک انہیں صحیح ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو باعدل بنا ہم سب کو باعدل بنا ہم سب کو باعدل بنا اے باری تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما اے مالک و مولا جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں پر اپنا خصوصی کرم فرما خصوصی کرم فرما تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما اے باری تعالیٰ حضور نبی کریم غفور رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیق ہم سب کی زندگی اسلام پر اور خاتمہ بھی خیر فرما ہم سب کی زندگی اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر ہم سب کی زندگی اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین آمین 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 بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم بولو شاہ جی کو دعا کرے دعا کرا لیے نا دعا کرنی چاہیے سنگیاں دوستوں سے
نمیت